رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، تمام تر تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ان کو رزق دینے والا ہے، وہی رحمت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، ہدایت دی اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ ہر تعریف، ہر شکر، ہر برائی اور ہر عظمت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اور وہی دلوں کا سکون ہے۔ اسی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت، زندگی اور موت ہے۔ اے اللہ، تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے۔ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جیسا شکر کرنا ہم پر لازم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں، کیونکہ ایک داعی دین جو خاص طور سے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، جہاں اسے دوسری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، وہاں اسے اپنے اخلاق پر بھی بہت زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے۔ طالبات، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اگر ایک بار کسی چیز کو حاصل کر لیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے تو وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے، کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی کثیر اور کبھی قلیل ہوتی جائے گی۔ تو ہم نے مسلسل ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا اخلاق اچھا رکھیں۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں تو آپ سے نرمی نہ ہو سکتا ہے اگر آپ نرمی کی طرف آئیں تو آپ سے بدگمانی ہو جائے۔ تو ایک ایک چیز پر آپ ہمیشہ کام کرتے رہیں، مسلسل کام کرتے رہیں، اور آپ کا یہ جو مسلسل کام کرنا اور کوشش کرنا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بہرحال ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں۔ آج ہم اس میں جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے ذمہ داری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ ذمہ داری کس کو کہا جاتا ہے۔ ذمہ داری سے مراد کوئی بھی کام، حق یا فریضہ جو کسی شخص کے سپرد کیا جائے اور وہ اسے امانت داری، محنت اور صحیح طریقے سے ادا کرے، یعنی اپنے کام کا جواب دہ ہونا اور اسے پورا کرنا۔ کسی کو کوئی ڈیوٹی دینا اور پھر کہنا کہ آپ اس ڈیوٹی کو اچھے سے نبھائیں، اور اس پر پھر لازم ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب اس کو ایمانت داری، محنت اور صحیح طریقے سے ادا کرے۔ بعض اوقات ہم ایمانت دار ہوتے ہیں لیکن ہم محنت نہیں کرتے۔ اب محنت نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جو کام آپ بڑے لیول پہ کر سکتے ہیں آپ وہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ محنت نہیں کر رہے۔ صرف ایمانت داری تو نہیں، محنت بھی کرنی ہے آپ کو، اور اس کے علاوہ طریقہ بھی درست ہو۔ یہ ہے اصل میں معنی ذمہ داری۔ عربک میں سے کہتے ہیں المسئولیہ، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے، آپ ذمہ دار ہوں کہ بھائی آپ سے پوچھا جائے آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے ذمہ داری، اور چونکہ یہ آپ نے خود اپنے اوپر عائد کی ہوتی ہے، مطلب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گی، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ سے سوال کیا جائے، حق بنتا ہے آپ سے پوچھا جائے، اور اس چیز کی وجہ سے بعض اوقات آپ کو سزا بھی
مل سکتی ہے۔ ذمہ داری کیوں ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم کوئی ذمہ داری لیں یا کسی کو دیں؟ بالکل، یہ ضروری ہے۔ ذمہ داری انسان کی زندگی میں ایک نظم پیدا کرتی ہے، باقاعدگی، طریقہ، سلیقہ۔ ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں ذمہ داری ہو۔ انسان قابل اعتماد بنتا ہے، یعنی میں یہ کام اگر اس بندے کو دوں گی تو یہ بہت اچھے سے ہوگا، اور یہ اس کا اخلاق ہی واضح کرتا ہے۔ یہ بھی اخلاق میں شامل ہے، یعنی جب کوئی آپ کو کوئی کام کہتا ہے تو آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگ بڑے ہنسی مذاق سے اس چیز کو کہتے ہیں اور بڑا اس کو نارمل لیتے ہیں کہ آپ ایک کام کوئی آپ کو دے نا تو آپ اس کو اتنے برے طریقے سے کریں اگلا بندہ اگلی بار آپ کو کہے نا۔ کیا یہ داعی دین کو یا قرآن پڑھنے والے کو یہ اخلاق زیب دیتا ہے کہ وہ کام سے جان چھڑائے؟ کوئی بھی کام ہے آپ اس کو اچھے سے اس کا حق ادا کر کے کریں۔ اس کے علاوہ ہر کام وقت پر اور درست ہوتا ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ کام کروں، لہٰذا مجھے اس وقت یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ طریقہ اور سلیقہ پیدا ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی میں، وہ درست وقت پر اس کام کو کر لیتا ہے۔ ورنہ اگر بالفرض صفائی کی کسی کی ذمہ داری نہیں تو کوئی صفائی کرے گا ہی نہیں۔ اگر پتہ ہے کہ یہ فلاں کی ذمہ داری ہے، اس کو پتہ ہے یہ میں نے ہی کرنا ہے، جب بھی کرنا ہے، تو وہ اس کو ٹائم سے کر لے گا۔ انسان کی شخصیت میں سنجیدگی اور پختگی آتی ہے۔ واقعی میں پھر ایک انسان کی طرح عمل کرتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری لائی جاتی ہے کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے۔ سنجیدگی آتی ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے سنجیدگی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ غیر سنجیدہ ہیں، نان سیریس ہے آپ کا بیہیویئر، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کسی چیز کو سیریس لیں گے ہی نہیں۔ آپ کو کوئی ڈیوٹی دی جائے گی، آپ اس میں بھی بالکل نان سیریس بیہیو دکھائیں گے۔ جب مجھے ایک کام دیا گیا، اب میرے اوپر فرض ہے اس کو میں اچھے سے کروں۔ اس کے علاوہ کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثلا اگر سارا کام ایک ہی بندہ کرے جو سمجھدار ہے تو کتنا مشکل ہوگا۔ ایسی آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھدار آدمی دوسروں کو بھی گائیڈ کرے اور ان کو الگ الگ ذمہ داری دے دے تاکہ اس کا کام بھی کم ہو۔ ورنہ اگر سارا بوجھ ایک انسان پہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے اس کا نقصان؟ چڑچڑاپن، غصہ نیچرل ہوتا ہے۔ پھر ایک ٹائم پہ ایک شخص پہ اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے، تو اس وجہ سے ذمہ داری آسانی بھی پیدا کرتی ہے تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ کام جو بانٹ کے کیا جاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، زیادہ جلدی ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ذمہ داری اس لحاظ سے بھی ضروری ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ انسان کی زندگی میں سنجیدگی لے کے آتی ہے، انسان سیریس ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کسی ایسے شخص کی شادی کرتے ہیں جو غیر سنجیدہ ہے، جس کو نہ کام کا پتہ ہے، ہمارے ہاں تو عموماً یہ کہا جاتا ہے نا پنجابی فیملیز میں خاص طور سے کہ بھائی جو لڑکا بگڑا ہوا ہے، جو کام نہیں کرتا، دکان پہ نہیں جاتا، جس کو احساس نہیں ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی کام کرنا ہے، جو ٹائم پہ اٹھتا نہیں ہے، اس کی شادی کر دیں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مطلب آنے والی نے کوئی جادو منتر کرنا ہے کہ جس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، یا وہ اس کی ٹیچر ہے کہ جو آ کے شروع سے اس کو پڑھائے گی، سکھائے گی۔ دوسروں کی لڑکیوں کی زندگی برباد نہ کریں۔ اگر کوئی شخص ذمہ دار نہیں ہے قطعاً اس سے شادی نہ کریں، وہ بندہ ہر جگہ پہ آپ کو ذلیل کروائے گا۔ صحیح بات ہے، ذمہ داری ہونی چاہیے، اور یہ ذمہ داری ہی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی جب وہ ایک شادی کرتا ہے، بچوں کو سنبھالتا ہے، بیوی کو سنبھالتا ہے، رشتوں کو سنبھالتا ہے، نہ کہ صرف جانوروں کی طرح زندگی گزارے۔ ذمہ دار انسان ہوتے ہیں، جانوروں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو آپ انسان ہیں، انسانوں کی طرح اگر آپ ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ذمہ دار بنیں، اور کوئی بھی انسان اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہو کہ اس کا جو کام ہے وہ کر نہیں رہا۔
ذمہ داری کی اقسام. ذاتی ذمہ داریاں وہ ذمہ داریاں جو انسان اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، جیسے عبادت، تعلیم، صحت، وقت کی پابندی کا خیال، اپنی صحت کا خیال. فرسٹ آف آل انسان کو اپنی ذمہ داریاں اچھے سے ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جب وہ اپنا حق ادا نہیں کرے گا نا، کسی اور کا بھی نہیں کر سکتا. مثلا میں ایک دن بھی اگر آرام نہ کروں تو کیا ہوگا؟ دوسروں کے اوپر غصہ آئے گا، ان کی چھوٹی بات بھی بڑی بڑی لگے گی، آپ ڈسٹرب ہوں گے. آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، آپ کے سر میں شدید درد ہے، کوئی آ کے آپ سے ایسی ویسی بات کرے گا، آپ کا دماغ گھوم جائے گا. تو سب سے پہلے اپنی ذمہ داری جو آپ کا اپنی ذات پہ حق ہے وہ ادا کریں، کیونکہ سب سے پہلے آپ اپنے نفس کے بارے میں سوال دے ہیں. آپ کو جواب دینا ہوگا کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کیا. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ وہ ذمہ داری اپنے سر پہ نہ اٹھائیں جو آپ نہیں اٹھا سکتے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ہیں ہی بڑے سست اور نکمے اور کسی نہ کام کے، تو پھر تو آپ کوئی بھی کام نہیں کریں گے نا، ظاہری بات ہے، یہ تو آپ کی صفت کے خلاف ہو جائے گا. تو آپ اپنی صفت سے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ ایک نکما شخص کیسے کوئی کام کر سکتا ہے؟ وہ اپنی پرسکون زندگی سے باہر نہیں آنا چاہتا. لیکن بالفرض اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ میرے اوپر ابھی زیادہ بوجھ ہے، زیادہ کام پڑ رہا ہے میرے اوپر، تو پھر آپ کم کر لیں. مثلا میں یہ کام نہیں کر سکتی، میرے سے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی جائے گی. ذمہ داری کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بڑے بن گئے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اب آپ کو زیادہ کام کرنا ہے. خاندانی ذمہ داریاں، گھر والوں کے حقوق ادا کرنا، جس میں والدین کی خدمت ہے، بچوں کی تربیت ہے، گھر کے کاموں میں تعاون کرنا. اب لوگ یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ ایٹ اے ٹائم سارے کام کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ جب ایک کام کا وقت ہوتا ہے وہ اس کام کو اس وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. مثلا میں ایٹ اے ٹائم پڑھتی بھی ہوں، پڑھاتی بھی ہوں. میں پڑھانے کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہی، کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں کچھ اور کر رہی ہوتی ہوں، اپنا وقت برباد کر رہی ہوتی ہوں. تو ظاہری بات ہے میرے پاس ٹائم کہاں سے نکلے گا؟ ٹائم نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کاموں کو اچھے سے مینج کریں. اس وقت میری کون سی ذمہ داری ہے، مجھے صرف وہی ادا کرنی ہے. یہ نہیں کہ جب دل کیا بس تب شروع ہو گئے اور اس کے بعد جانے دیا. جس کام کا جو وقت ہے اس کو اسی میں کریں. اب اگر سارا دھیان آپ کا بچوں پہ ہوگا تو آپ گھر کے کام نہیں کر پائیں گے، اور اگر سارا دھیان گھر کے کاموں پہ ہے تو آپ بچوں کو ٹائم نہیں دے پائیں گے. تو ہر چیز کو مینج کرنا سیکھیں. اس کو بھی ٹائم دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے. سب کو ساتھ لے کر کے میں کیسے چل سکتی ہوں. سماجی ذمہ داریاں، یہ دھیان سے سنیں کیونکہ یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے. کچھ اخلاق ایسے ہیں جو اکا دکا لوگوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں. کچھ اخلاق ایسے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یہ انہی میں سے ہے، کیونکہ ذمہ دار ہم میں سے ہر شخص ہے. سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قانون کی پابندی کرنا، ماحول کا خیال رکھنا، یعنی اپنے ارد گرد بھی خیال رکھنا کہ میری وجہ سے کہیں پہ کوئی فساد نہ مچے. ہم کیا کرتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں نا کسی جگہ پہ بہت زیادہ کسی نے کوڑا وغیرہ پھینکا ہوا تو ہم بھی ادھر پھینک آتے ہیں. کیوں؟ سب نے تو ادھر پھینکا ہوا ہے، میرے ایک پھینکنے سے کیا ہو جائے گا، اور یہ کرتے کرتے ڈھیر لگ جاتا ہے. اچھا سارے تو رولز توڑ رہے ہیں، میں توڑ لوں گی تو کیا ہوگا؟ تو اگر ایک شخص بھی بیچ میں سے عقل مند نکل آئے اور بولے نہیں میں خیال رکھوں گا، میں ذمہ دار بنوں، تو بہت فائدہ ہو. ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو دیکھ دیکھ کے مزید اپنا حوصلہ ہمت بڑھا رہا ہوتا ہے اور غلط کام کر رہا ہوتا ہے. دیکھو وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، اگر میں کر لوں گی تو کون سی کوئی بڑی بات ہے. اور ہمارے ہاں عجیب ہے، ہم سب انسان، صحیح بات ہے، جس جگہ پہ لکھا ہوا ہے نا کہ یہاں پہ گندگی پھینکنا منع ہے، آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، صفائی کا خیال رکھیں، ٹھیک اسی جگہ پہ گندگی کا ڈھیر ہے. عجیب ہے نا.
یا تو لوگ اتنے ان پڑھ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. اور اگر انسانوں کے ساتھ معاملے میں دیکھیں تو وہ بھی ہمارا کوئی اچھا سلوک نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ انتہائی عجیب رویہ ہوتا ہے ہمارا تمام لوگوں کے ساتھ، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے علاوہ بالفرض ہم کہتے ہیں اچھا ایک شخص دھوکہ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے مجھے بھی دھوکہ دینے دو. اگر ایک شخص 2 نمبر مال بیچ رہا ہے تو مجھے بھی بیچنے دو، میرے بیچنے سے کیا ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہماری کچھ مذہبی ذمہ داری ہیں. اللہ کے حقوق، عبادات، اخلاق، امانت داری اور انصاف، یہ سب مذہبی لحاظ سے ہم پر واجب ہیں کہ ہم ان کو اچھے سے ادا کریں، ان کا حق ادا کریں. جہاں بھی ہیں اگر ہم اپنے مذہب کے خلاف کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بات کریں، صحیح اپنے جو مذہبی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں. اس کے علاوہ روزانہ کی ڈیوٹی کے حوالے سے آپ پر کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مثلا اسکول یا کہیں پہ آپ کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں، وقت پر کام کرنا، امانت داری اختیار کرنا اور قواعد کو فالو کرنا، جو وہاں کے اصول ہیں، رولز ہیں. لیکن پہلے مذہبی ذمہ داری نبھائیں. ایسا نہیں کوئی آپ کو کہہ رہا ہے حجاب اتار دیں تو ٹھیک ہے آپ کے سو بسم اللہ میں اتار دیتی ہوں. آپ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی ذمہ دار بنائے گئے ہیں، سب سے پہلے آپ پر واجب ہے کہ آپ مذہبی لحاظ سے اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور اس کے بعد باقی ذمہ داریاں ادا کریں. اور دیکھیں آج کل لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے پیش آتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ وہ لوگ بہت نان سیریس ہیں، غیر سنجیدہ ہیں. کبھی کبھی تو میں اتنی تنگ آتی ہوں نا، میرا دل کرتا ہے کہ بندہ سب کو چھوڑے، بندہ اکیلا کام کر لے، بندہ سکھی رہ کے کام کر لیتا ہے. یہ لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کو سمجھانے میں، ان کو بتانے میں، ساری زندگی بندہ اسی کام میں ضائع کر دے کہ ان کو بندہ بلاتا رہے پیار سے، آجو آجو، جیسے وہ ناسمجھ ہیں، بے عقل ہیں، ان کی عقلیں کام نہیں کرتی. آج کل کے لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا جو آپ احسان کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دار شخصیت کا کردار ادا کریں، وقت کی پابندی کا خیال رکھیں، امانت داری کا خیال رکھیں، رولز کو فالو کریں. مشکلات یہاں پہ آپ کو بڑی بڑی باتیں کرنے والے بہت مل جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، کام کی باری سب غائب ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ قومی ذمہ داری بھی ہے جی ہمارے اوپر، وطن سے وفاداری کی جائے. اب اس میں وفاداری سے مراد کیا ہے؟ مثلا اپنے ملک کے بارے میں کوئی ایسی خبر یا بات، اگر بالفرض آپ فوج میں ہیں یا کسی اور ایسے بڑے عہدے میں ہیں، تو ملک کے ساتھ غداری نہیں کریں، خیانت نہیں کریں. مثلا آپ یہاں کی انفارمیشن باہر کسی کو دے رہے ہیں، یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ملک میں اسلامی قوانین ہیں یا ایسے قوانین کے جو آپ کے فائدے کے لیے ہیں، مثلا ہیلمٹ ڈالنا اور اس طرح کی اور چیزیں، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں نا، آپ کی حفاظت کے لیے، ان کو بھی فالو کیا جائے. ایسی چیزیں جو آپ کے فائدے کے لیے یا اسلامی قوانین کے مطابق ہیں ان کو بھی نبھایا جائے. ذمہ داری کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوتا ہے ذمہ دار بننے کا؟ انسان کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے، اعتماد حاصل ہوتا ہے، کام میں برکت ہوتی ہے، لوگ بھی جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑی بہت عزت دیتے ہیں، وقت ضائع نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا. انسان کامیابی کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے جو ذمہ دار ہو. جو غیر ذمہ دار ہے وہ ناکامی کی طرف دوڑ لگا دے گا. اگر یہ ذمہ داریاں پوری نہ کی جائیں تو کیا نقصان ہوگا؟ بد اعتمادی پیدا ہوگی. اگلا شخص کتنے بھی اچھے اخلاق والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ آپ پہ اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک انسان بھی ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری اچھے سے نہیں نبھائی، آپ کو کہہ دیا گیا جی آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ نے نہیں نبھائی، تو دوبارہ آپ پہ کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا.
چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو، چاہے وہ کالج میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، حتیٰ کہ گھر میں بھی ہو. آپ کی والدہ نے آپ کو ایک کام کرنے کے لیے کہا اور آپ نہیں کرتی تو کیا دوبارہ آپ کی والدہ آپ کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ قطعاً نہیں. انسان ناکام اور پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے. وقت اور وسائل دونوں ضائع ہوتے ہیں. آپ نے جو وسائل خریدے اس میں تو آپ سب سے پہلے موبائل کو لائیے، کتابوں کو لائیں، فیس لگائی، آنے جانے کا خرچہ لگاتے ہیں کہیں پہ، سارا کچھ ضائع کیونکہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں. اب اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ مختلف رشتوں میں ہماری ذمہ داری کیا ہے الگ الگ سے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن اور احادیث کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے والدین کے ساتھ کیا ذمہ داری آپ کی بنتی ہے، کیا آپ حق ادا کریں، ان کی خدمت کریں. دیکھیں جو لڑکیاں آپ میں سے صرف یہ کہتی ہیں نا میں یوں نہیں گئی تھی ماما تو میں تھک گئی ہوں، اور اپنی ماما کی ہیلپ نہیں کرواتی اور وہ بڑا فخر محسوس کرتی ہیں جی مجھے صرف نا ایگ بوائل کرنا آتا ہے، مجھے صرف نوڈلز بنانے آتے ہیں، مجھے تو کوکنگ آتی نہیں ہے. یہ کوئی بہادری کی بات ہے؟ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہماری مطلب ایک خاص ایج کی جو لڑکیاں ہیں وہ کیوں یہ سمجھتی ہیں 25 22 23 کی ہو کے بھی 20 کی ہو کے بھی کہ بھائی میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں مجھے صرف نوڈلز بنانے آتے ہیں، اور ایسے تھوڑا تھوڑا سا شرمانا کہ جیسے پتہ نہیں کتنا کوئی یونیک کام کیا ہے آپ نے. صحیح بات ہے، یہ سستی اور نکما پن ہے. یہ کوئی بہت بڑی ایسی بات نہیں کہ جس پہ آپ فخر کریں اور آپ خوشی سے بتائیں کہ جی مجھے کوکنگ نہیں آتی، میں نے کبھی آج تک جھاڑو نہیں لگایا، میں نے تو کبھی کپڑے نہیں دھوئے. آپ ایک عورت ہیں اور آپ کو یہ بیسک کام نہیں آتے، آنے چاہیے آپ کو. الحمدللہ ہم خود یہ کام کرتے ہیں. ایسی عورتیں جو صرف کرسی پہ بیٹھ کے پڑھانے کی یا پڑھنے کی تمنا رکھتی ہیں نا، سسرال میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہونی. زبان چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، کام کرنا سیکھیں. اور یہ ضروریات ہیں ہماری. یہ کیا کہ آپ باہر سے آرڈر کر لیں، کیا پتا اس نے ہاتھ دھوئے تھے کہ نہیں دھوئے اور اس نے صاف صفائی کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا. کم از کم آپ ایک عورت ہونے کے ناطے اتنی ذمہ دار ہوں کہ آپ اپنے کام خود کر سکیں. کیا فائدہ آپ کی عورت ہونے کا اگر آپ اپنے لیے روٹی نہیں بنا سکتی تو؟ اور ابھی تک آپ کی والدہ آپ کو بیڈ کے اوپر بستر کے اوپر جیسے کسی مریض کو کھانا دیتے ہیں آپ کو دیتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اصل میں انسان کی پریکٹیکل لائف ہے جس میں وہ دنیاوی کام بھی کرتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ پڑھانے والا شخص صرف پڑھاتا ہے اور وہ کوئی کام نہیں کرتا، آپ کو غلط لگتا ہے. وہ سارے کام کرتا ہے، وہ برتن بھی دھوتا ہے، وہ کپڑے بھی دھوتا ہے، وہ کھانا بھی بناتا ہے، وہ روٹی بھی بناتا ہے. اور یہ جب تک آپ اپنے والدین کے گھر ہیں کم از کم آپ یہ ذمہ داری ادا کریں. اتنے سال انہوں نے آپ کو بیڈ پہ بچھا کے کھلایا کہ آپ ان کو نہیں کھانا کھلا سکتی. والد تو ٹھیک ہے، والدہ ان کے لیے بنا لیتی ہیں، والدہ کو بھی تھوڑا سکون دیں. ویکینڈ پہ آپ کچھ بنا کے رکھ دیں ایکسٹرا تاکہ آپ کی والدہ کو پورا ویک مشکل نہ ہو. کوئی فائدہ نہیں آپ کی ٹیچنگ کرنے کا اگر آپ اپنی والدہ کی ہیلپ نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں. اس کے علاوہ ان کا احترام کیا جائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ چاہے مذاق میں بھی ہوں ان کو یار کہنا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا قطعاً نہیں. اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی بات نہ کاٹی جائے. پہلے ان کی مکمل بات سنیں، اس کے بعد ان کو تسلی دیں. اچھا بعض اوقات میں دیکھتی ہوں نا، اللہ رحم کرے ہماری ماؤں پر، وہ کبھی کبھی ایسی بات کرتی ہیں جو نہیں صحیح ہوتی دینی لحاظ سے، تو انہیں فوراً نہیں ٹوکیں، ان کی بات سنیں، اس کے بعد کہ ہاں میں سمجھ رہی ہوں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اپنے لحاظ سے، لیکن اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. پھر ان کو سمجھائیں،
فوراً سے بیچ میں ان کی بات کاٹ کے اور اونچی اونچی بولنا شروع کر دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت کے وقت ان کا ساتھ دیا جائے۔ یہ تمام جو کام ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے بتا رہی ہوں۔ اگر وہ کسی غلط کام میں ساتھ مانگ رہے ہیں تو قطعاً نہیں دیں۔ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، جو بھی ان کا حق بنتا ہے آپ پر۔ یہ نہیں کہ صرف ان کو مہینے بعد سیلری لا کے دے دینا اور پکڑا دینا اور کہنا بس اب مجھے کچھ نہ کہیں۔ باقی چیزوں کا بھی خیال رکھیں، ان کو وقت دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صحیح بات ہے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو واللہ اس سے بڑی سعادت ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اپنے والدین کے پاس بیٹھیں اور آپ ان سے بات کریں، ان کی زندگی کے تجربات کے بارے میں پوچھیں۔ یہ کیا والدہ اداس بیٹھی ہیں، والد بھی اداس بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات ہی نہیں کر رہے، آپ اپنے فون میں لگے ہوئے ہیں اور دیکھ کے ہاں 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 کر رہے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اس کے علاوہ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ تعاون کیا جائے، محبت کی جائے، لڑائی جھگڑے سے بچا جائے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے۔ اچھا، مجھے اس میں بھی بڑی حیرت ہوتی ہے، کچھ چیزیں مجھے بہت حیران کرتی ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا میں وہ کس تجربہ کار عقل مند شخص سے پوچھوں۔ یعنی ہمارے ہاں کچھ چیزوں کو نا بڑا کیا کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ میں لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ تو بڑا اس قابل ہے کہ اس پہ آپ فخر کریں۔ یہ تو کیا اس کا سٹائل ہے؟ کیوں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہر وقت جگرتا رہتا ہے؟ وہ جگر کے چاہے اتنے دور ہو جائیں کہ ایک دوسرے کو بلائیں بنا۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی عزت نہیں کر رہے اور ان کو عجیب عجیب ناموں سے پکار رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ سوشل میڈیا نے نا آپ کے دماغوں میں بڑھا ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر بہن کو گالی دے کے بلائیں گے یا بھائی کو بد دعائیں دیں گے تو یہ بڑی محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت اصل میں وہی ہے جو اسلام نے ہمیں دکھائی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کریں۔ یہ بدتمیزیاں کرنا اور ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ذلیل کرنا، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ امانت داری، سچائی، ضرورت کے وقت ان کے کام آنا، برے راستے پر ان کو نہ جانے دیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہاں تمہیں ضرورت ہے کسی غلط طرف کے لیے، ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں کس لیے، میں تمہارا ساتھ دیتی ہوں، قطعاً نہیں۔ سمجھائیں ان کو۔ اس کے علاوہ اساتذہ کے ساتھ کیا ہے؟ اساتذہ کا احترام کیا جائے، کلاس میں آئیں تو ان کو تنگ نہ کریں۔ دیکھیں وہ استاد سارے ہی افضل ہیں، لیکن وہ اساتذہ جو آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں، کیا آپ ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو تکلیف پہنچائیں اپنے عمل سے جو آپ کو اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اپنے اساتذہ کا بہت بہت زیادہ احترام کریں۔ اور میں یہ صرف آپ کو نہیں کہتی، الحمدللہ جب میں یہ چیز پڑھ رہی ہوتی ہوں سب سے زیادہ اس میں خود کو رکھتی ہوں۔ اللہ رحم کرے، ایک دن ہمارے استاد نے نا چیئر مانگی تھی اور وہ نہیں تھی۔ میں دوسرے بلاک میں گئی، بھاگ کے پھر وہاں سے لائی، مشکل سے پتہ نہیں کیسے ملی اور میں لے کے آئی۔ فرض نہیں تھا مجھ پہ، لیکن ان کے لیے صرف ایسا نہیں، وہاں پہ چیئر تھی نہیں، لیکن ان کے لیے جو آسانی والی تھی میں وہ کوشش کر رہی تھی۔ اور تقریباً ایک ہی جگہ پر میں 7 بار چکر لگا رہی تھی، یہاں سے مل جائے وہاں سے مل جائے، بس کہیں سے بھی جاؤں ڈھونڈ کے لاؤں، چاہے مجھے کہیں بھی جانا پڑے۔ اور الحمدللہ اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے بہت خوبصورت دعا دی جس کا اثر مجھے اپنی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں ایسے اساتذہ ملے ہیں نا جو آپ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، واللہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، خوش نصیب۔ بعض اوقات ہم وہ پڑے رہتے ہیں، کوئی محبت کرنے والا، وہ کوئی مجنوں سا عاشق پاگل دیوانہ ہمارے پیچھے پڑ جائے، جو ہمارے حسن پہ فدا ہو جائے اور بس ہمارے لیے جو ہے نا وہ نسیں کاٹ لے۔ ہمیں ایسی چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایک ایسا استاد بھی ہے، صرف ایک استاد
جو آپ کو اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہا ہے، زندگی میں آپ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو دعائیں دیتا ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے آپ کے پاس، سب سے بڑا استاد جو آپ کو اللہ سے جوڑے گا وہ آپ آخرت میں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، وہ عمل انشاءاللہ. لیکن جو مجنوں ہیں وہ یہیں پہ رہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہوم ورک اور پڑھائی کی پابندی اختیار کی جائے، ان کی رہنمائی پر عمل کیا جائے، اور خاص طور سے اپنے اساتذہ کی باتوں کو لکھیں. ہمارے اساتذہ جو بولتے ہیں نا، الحمدللہ میں اس کو لکھ لیتی ہوں، الحمدللہ، چاہے وہ کوئی بھی بولے، کوئی بھی بات، اور زندگی میں بعد میں کبھی مجھے وہ بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہمارا ذہن اتنا وسیع نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ہم اپنے اساتذہ کی ہر بات سمجھ سکیں، کیونکہ ان کے پاس ایک تجربہ ہوتا ہے. ایک شخص نے اگر 100-200 کتابیں پڑھی ہیں تو صرف وہ نہیں بول رہا ہوتا، 100-200 کتابوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوتا ہے وہ، تو وہ سمجھنے میں آپ کو مشکل تو لگے گی. اس لیے اس کو اپنے پاس لکھیں، اور زندگی میں پھر کبھی آپ کو وہ بات سمجھ آتی ہے، آپ کہتے ہیں اچھا اس کا یہ مطلب تھا. اللہ اکبر. اس کے علاوہ بطور شاگرد محنت کریں، وقت کی پابندی کا خیال رکھیں، بات سنیں اور سیکھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں. پھر آپ پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اسے آگے پہنچائیں. اس کے علاوہ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں. اچھا، پچھلے دنوں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کی عزت نہیں کرتا نا، تو کوئی ضرورت نہیں اس کے ساتھ شادی کرنے کی. یعنی یہ چیز آپ پہلے سے دیکھیں، کیا وہ عزت کر سکتے یا اس کو عزت کرنا نہیں آتی. کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو دیسی فیملیز ہیں یا یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں اکثر، وہ اپنی بیویوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. گالیاں دینا، مارنا، اور اپنی بہنوں کے سامنے اپنی بیوی کو ذلیل کرنا، اور خاص طور سے کھانوں میں نقص نکالنا، آج یہ کیوں ہے. یہ بھائی آپ شوہر ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کو زیب نہیں دیتی. اور میں نے دیکھا وہ لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کو بڑا ڈرا دھمکا کے رکھا ہوا ہے. اللہ سے ڈریں، آپ نے ایک دن اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے. ایک دوسرے کی عزت کریں، وفادار رہیں، تعاون کریں. آپ دیکھیں جب دو دوستیں ساتھ میں رہتی ہیں تو کتنا تعاون کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور ایک بندہ جس کے ساتھ آپ اپنی پوری زندگی شیئر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو کتنا کو زیادہ تعاون کرنا پڑے گا ہر چیز میں. جس کے ساتھ آپ نے زندگی کے تمام اعمال جو ہے وہ سر انجام دینے ہیں، تو تعاون کرنا سیکھیں. اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کو بھی آتا ہے، وہ دوسرے کو سکھائے کہ اللہ کے بندے میرے ساتھ رہنا ہے، تم نے تعاون کرنا سیکھو. ایسے کیسے چلے گا؟ یہ بات تھوڑی کوئی 1-2 سالوں کی ہے، جب تک زندگی ہے رہنا تمہارے ساتھ ہی ہے، تو بندہ طریقے سے رہے. گھر اور بچوں کے معاملات میں مدد کریں، اور خاص طور سے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، خاص طور سے میاں بیوی کی، بچوں کے سامنے یہ نہ کہ تم نے بگاڑا ہے اس کو، اور وہ بولے میں نے نہیں، آپ نے بگاڑا ہے اس کو. یہ بہت غلط اور نامناسب چیز ہے، غیر مناسب چیز ہے. آپ کو جو بھی کرنا ہے، آپ کو ایک دوسرے کو الزام دینا ہے، بچوں سے ہٹ کے ہو. بچوں کے منہ پہ اگر آپ ایک دوسرے کو غلط کہیں گے تو بچے آپ کی کوئی عزت نہیں کریں گے. بطور والدین اور میاں بیوی آپ پر یہ لازم ہے، کتنا بھی غصہ آ رہا ہے نا، کنٹرول کرو، تنہائی میں غصہ نکال دو، بات کرو جو بھی ہے، لیکن ایک دوسرے کے سامنے اور باقیوں کے سامنے ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں، خدا را. اور نہ یہ، اگر آپ ایک ایسے مرد ہیں یا ایسی عورت ہیں کہ جو اپنے شوہر کو باقیوں میں یا اپنی بیوی کو باقیوں میں ذلیل کر کے فخر محسوس کرتا ہے، تو آپ انتہائی کم ظرف شخص ہیں اور کم عقل شخص ہیں آپ. اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف. قرآن مجید میں اللہ تعالی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
کوشش کیا کریں جو آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں نا اس کو جا کے باقیوں کے ساتھ بھی لازماً شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے سیکھیں، اور خاص طور سے اپنے شوہروں کے ساتھ۔ سورہ صاد میں آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گا۔ یعنی اگر آپ کہیں پہ نگران بنائے گئے ہیں تو آپ پر کیا ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے نفس کو پیچھے رکھیں، یہ مجھے عزیز ہے، اس سے مجھے بڑی محبت ہے، اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، اس نے غلط کیا چلو چھوڑو، پھر بھی خیر ہے کیونکہ یہ اپنا قریبی ہے۔ جہاں آپ کی ذمہ داری ہے وہاں پہ آپ بھول جائیں کہ کون میرا کیا لگتا ہے۔ سورہ القصص آیا 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آخرت کا گھر ہم بنا دیں گے اس کو ان لوگوں کے لیے جو زمین میں نہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور انجام اچھا تو متقین کے لیے ہے۔ یعنی وہ ایک اچھی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، فساد نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے آپ کو بڑا منوانا چاہتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات گھروں میں فساد تب بھی ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو بڑا ماننا چاہیں، میری بات مانی جائے، میرے مطابق ہر کام کیا جائے۔ قطعاً نہیں، آپ کو زندگی میں بہت جگہ پہ اپنے آپ کو نیچے کرنا پڑے گا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار ملازم وہ ہے کہ جب اس کو کوئی حکم دیا جائے اور وہ اسے دل کی فراخی کے ساتھ پورا کرے تو وہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ یعنی وہ اچھے طریقے کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائے، امانت داری کے ساتھ، بیچ میں خیانت نہیں کرے۔ مثلا آپ کو کسی بھی طرح کے خزانے یعنی پیسے پر، مال پر یا ایک گھر پر آپ کو نگران بنایا گیا کہ بھائی آپ نے گھر کا دھیان رکھنا ہے، آپ نے کچن کا نظام سنبھالنا ہے، چاہے کوئی غلام ہو نوکر ہو، آپ اس کو تھماتے ہی ہیں نا اپنی چیزیں کہ تم نے اس چیز کی جو ہے نا وہ نگرانی کرنی ہے، یہاں پہ تم نے اچھے سے کام کرنا ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں خیانت شروع کر دیں، جو چیز آپ کو نہیں کھانی چاہیے آپ وہ کھانا شروع کر دیں، گھر میں لے جانا شروع کر دیں اپنے بچوں کے لیے، کسی اور کے لیے۔ کسی بھی قسم کی اگر آپ خیانت نہیں کرتے اور آپ اچھے طریقے سے اسے پورا کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، تو آپ کیسے ہیں؟ گویا آپ نے بھی صدقہ کیا، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ یعنی اگر آپ خود وہاں سے کوئی ہیر پھیر نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھاتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، اور اگر آپ کا مالک بھی صدقہ کرے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ اس مال کی حفاظت کرتے رہے، یا وہ جو بھی چیز تھی آپ نے اس میں خیانت نہیں کی۔ اس کے علاوہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، چاہے وہ صرف اپنے نفس پر ہو، چاہے وہ اپنے گھر والوں پر ہو، چاہے وہ اپنے بچوں پر ہو، کسی بھی پر، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی جن پر ان کو نگران بنایا گیا۔ والدین ہیں تو وہ بچوں پر ہیں، اب ان سے پوچھا جائے گا آپ کا بیٹا موبائل کا غلط استعمال کر رہا تھا، گاڑیوں پہ غلط جگہوں پہ جا کے گھوم رہا تھا، تو کیا آپ نے صرف ان کو مال و دولت دینا تھا؟ پوچھنا نہیں تھا کہاں پہ لگاتے ہو، کہاں پہ اڑاتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ آپ سے پوچھا جائے گا۔ کیا صرف یہ تھا کہ آپ اپنے بچوں کو ایک روم بنا کے ان کو پرائیویسی دے دیں؟ یہ نہیں پوچھنا تھا وہ پرائیویسی میں کرتے کیا ہیں؟ تو پوچھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر ایک استاد بھی ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا، بتائیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا سکھایا، کون سا علم پہنچایا، اپنی ذات پہ لگائے رکھا، اپنا نام بلند کرنے کے لیے رکھا یا دوسروں کے لیے کرتے رکھا؟ کیا کیا آپ نے؟ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنی خطرناک چیز ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے غلط عمل کیا باقی رہے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ مثلا مجھے 2 کروڑ روپے ملے اور وہ 2 کروڑ روپے ختم ہو جائیں گے،
وقتی بس مجھے تھوڑی سی لذت دیں گے، میں ان کے ساتھ کوئی اچھی چیز خرید لوں، کچھ کھا پی لوں بس، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میرے لیے وبال بن سکتا ہے، خدا نخواستہ اگر میں نے اس کا غلط استعمال کیا تو، اور وہ میرے کسی کام نہیں آئیں گے. تو یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ آپ کیا استعمال کرتے ہیں اور کیا نہیں. تو دیکھیں آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے، پس امیر نگران ہے اور آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے. آدمی اپنے گھر والوں پر، اور گھر میں اس کی عورت بھی آتی ہے. اب صرف اس لحاظ سے نگران نہیں ہے کہ ہر وقت دیکھتا رہے کہیں اپنی ماں بہن کو کچھ دیا تو نہیں ہے اس نے، کہیں اپنے بھائیوں کی مدد تو نہیں کر رہی، کہیں ان کو پیسے تو نہیں دے رہی. اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا لباس کیسا ہے، کیسا لباس ہے جو وہ پہنتی ہے، اور لباس پہن کے کس کے سامنے جاتی ہے، کہ ایسا تو نہیں اپنی زینت کسی اور کو دکھاتی پھر رہی ہے. اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگران ہے. آپ میں سے جو بھی ہیں یہاں پہ عورتیں ہیں نا، آپ سب ذمہ دار ہیں. کس پر؟ اپنے گھر پر جو آپ کے شوہر کا گھر ہے، اور اس کے بچوں پر بھی، کہ آپ کیسی تربیت کرتی ہیں، کیسا حق ادا کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں. ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے نا ہم سلطنت والے بنے اور ہمیں عہدہ ملے. عہدہ آلریڈی آپ کو ملا ہوا ہے، یہ فکر کریں کہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آگے جا کے اس کے بارے میں اچھی خاصی پوچھ گچھ ہوگی. پس تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بتاؤ کیا کیا تھا. ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر، والدہ، والد، کوئی بھی کسی بھی رشتے میں آپ نگران ہیں، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دیکھا کچھ ایسا ویسا ہو رہا تھا تو آپ نے کیا رد عمل دکھایا. حتیٰ کہ طالبات، اگر آپ بالفرض کسی کا سٹیٹس دیکھتے ہیں غلط ہے، آپ اس کے کانٹیکس میں ہیں نا، تبھی آپ کو وہ شو ہوا، یا آپ اس کی دوست ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا جب آپ نے دیکھا اس نے ایسا کیا تو کیا آپ نے اسے روکا، کیا آپ نے اسے سمجھایا، کیا آپ نے اسے احساس دلایا کہ وہ غلط کر رہی ہے. فلاں جگہ آپ کا مسلمان، جو آپ کی مسلمان بہن ہے، وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی، کیا آپ نے اسے روکا. یہ سارا کچھ پوچھا جائے گا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام جو اپنے مالک کی خیر خواہی کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت بھی تمام حسن اور خوبی کے ساتھ، تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے. ایک یہ کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ خیر خواہ ہے، اور دوسرا اللہ کا حق بھی دے رہا ہے، یعنی مالک کا حق بھی دے رہا ہے، اللہ کا حق بھی دے رہا ہے. دنیا میں جو اس کو ذمہ داری ملی ہے وہ بھی اچھے سے نبھا رہا ہے، اور جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے وہ بھی اچھے سے نبھا رہا ہے، تو گویا اس کو دگنا ثواب ملے گا. عجیب ہے نا، ہم پڑھتے ہیں دگنا ثواب ملے گا، ہمارے دل میں کوئی شوق پیدا نہیں ہوتا. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے بھی سے سنا کہ آپ لوگوں کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں یہ دگنا ثواب حاصل کروں نا. یہاں بتا دیا جائے کوئی چیز ایک پہ ایک فری ہے تو ہم کیسے بھاگنے لگتے ہیں اندھا دھند، چاہے وہ ملا کے پیسے دونوں کی لے رہے ہوں، صرف یہ کہہ دیں کہ ایک پہ ایک فری ہے، لیکن ہم بھاگ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس چیز پر تمہیں اتنا ثواب ملے گا، ہمارے دل میں کیوں خواہش نہیں آئی کہ ہم یہ بھی کریں؟ آنی چاہیے. سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، تم حکومت کے کسی منصب کا سوال نہ کرنا، اس لیے کہ اگر یہ منصب یعنی عہدہ تجھے سوال کرنے سے ملے گا تو پھر یہ تیرے سپرد کر دیا جائے گا، اور یہ اگر تجھے بغیر سوال کیے ملا تو اس پر تیری مدد ہوگی. یعنی ایک ہوتی ہے کوئی چیز جو اللہ کی طرف سے آپ کو مل جائے، آپ نے نہیں چاہا تھا، آپ کو مل گیا. ایک یہ کہ آپ کے دل میں کہیں چھپا کوئی ایسی خواہش ہو کہ یہ چیز مجھے ملے، تو یعنی آپ چاہ رہے تھے. ایک یہ کہ آپ کے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا، کوئی چیز آپ کو مل گئی تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اس پر، کیونکہ آپ کا ارادہ نہیں تھا. لیکن اگر آپ کے نہیں، میں یہ کام کر سکتی ہوں، مجھے یہ کام دیں، مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر آپ سے سوال ہوگا، اور اچھا خاصا.
کہ بتائیں آپ نے یہ کام کیا تھا کہ نہیں، آپ نے اس کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہے آپ آگے آئیں اور آپ بولیں ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گی، اس کے بعد آپ بھول جائیں، آپ غائب ہو جائیں اس جگہ سے. قطعاً نہیں، آپ سے پوچھا جائے گا. جس انسان نے آپ کو ذمہ داری دی ہے وہ بھی آپ سے پوچھے گا اور اللہ بھی پوچھے گا کہ جب کر نہیں سکتے تھے تو لیا کیوں ہے. اور آج کل آپ دیکھیں ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ چیز بہت ہے، ہم بڑے بنے، ہمیں بڑا عہدہ ملے، ہم یہ کام کریں. بعض اوقات یوں ہوتے آپ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی، اللہ کس سے کیا کام لینا چاہتا ہے. بعض اوقات آپ خود آگے آگے ہوتے ہیں مجھے یہ کرنا ہے، پھر آپ اس کا حق بھی ادا کریں. آپ کو کیا لگتا ہے عہدہ ہے نہیں ہے؟ بالکل نہیں. اتنی شاید والدین کو اپنی اولاد کی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی ایک استاد کو یا کسی اور نگران کو اپنے ماتحت لوگوں کی ہوتی ہے. اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ پیچھے کیوں جا رہے ہیں، سست کیوں ہو رہے ہیں. بہت مشکل ہے. بعض اوقات کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے دل کرتا ہے کہ بندہ کیا ہی کر دے ان کے ساتھ. کنٹرول کرنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص کس نیت سے آیا. اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں پتہ نہیں کیسے اللہ ظاہر کر دیتا ہے یہ بندہ اس مقصد کے لیے آ رہا ہے. بعض اوقات، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات جس پہ آپ کو بڑا ہی کوئی یقین ہونے لگے. تو یہ آسان نہیں ہے ایسی چیزوں پہ اپنے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول رکھنا. اور دیکھیں اگر ہمارے ہاں آج کے دور میں وزیر اعظم بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان سب پہ بھی رحم کرے، ان کو ہدایت دے، تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے ان کے اندر وہ طاقت ہے، وہ برداشت کر سکتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو وہ عہدہ دیا. ہم نہیں کر سکتے تھے. اتنی سرکش قوم کے اوپر وزیر اعظم بنایا جانا جو کسی بات کو سیریس نہیں لیتی، اس کے اندر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بہت ہی غیر ذمہ دار ہے، بہت مشکل ہے. ایک لحاظ سے میں نے صرف بولا، ہر لحاظ سے نہیں. حسن سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے اس مرض میں گئے جس میں ان کا انتقال ہوا. تو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اتنی سیریس کنڈیشن میں بھی یہ کیا کر رہے ہیں، حدیث آگے پہنچا رہے ہیں. مجھے پتہ ہے میری ذمہ داری ہے، مجھے دوسرے کو بتانا چاہیے، میں تمہیں بتا رہا ہوں. اور یہ لے ہمیں تھوڑا سا زکام ہو جائے یا ہمارا تھوڑا سا کہیں پہ کوئی زخم لگ جائے، ہم فوراً سے چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ ہمیشہ یاد رکھیں سونے، اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں نا، آپ زندگی میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. بڑا کام سب سے پہلے آپ کو کہتے ہیں اگر اس کرسی پہ آنے ذمہ دار بنو اور مجھے گارنٹی دو کچھ بھی ہو آس پاس یہاں سے نہیں اٹھو گے، اپنا کام پورا کر کے اٹھو گے، ورنہ یہیں سے واپس چلے جاؤ. اور اگر اس پہ آنے کے بعد بھی تم نے غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھا تو اٹھا کے یہیں سے پھینک دوں گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. قربانیاں مانگتے ہیں آپ سے، آپ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایک جگہ پہ بعض اوقات قید بھی ہونا پڑتا ہے مجھے کام کرنے. آپ اس طرح سے آزاد نہیں ہوتے جیسے باقی سب ہوتے ہیں، آپ واقعی میں قید میں ہوتے ہیں. مجھے بھی یہ کام کرنا ہے، بھی یہ کام کرنا ہے. اگر کسی سے ملنا بھی ہے تو آپ کو ہفتوں پہلے، مہینوں پہلے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کہاں سے ٹائم نکالیں تو جائیں ان کے پاس. تو ذمہ دار بنے. اب یہ صحابی اتنی کریٹیکل سچویشن ہے اور اس میں بھی آ کے اپنا کام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ اس کی خیرخواہی کے ساتھ حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم. حالانکہ جنت کی خوشبو کہاں کہاں تک آ رہی ہوگی، اور یہ اتنا بد نصیب ہے کہ یہ نہیں پا سکے گا. آپ ذرا بھی دھیان کریں، آپ کہاں کہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس گروپ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے اسٹوڈنٹس پہ واقعی اس طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ بعض اوقات ہم ایموشنل ہوتے ہیں، اللہ کی محبت اور یہ اور وہ اور تقوی، اور عمل آپ کا کسی کام کا ہی نہیں ہے، دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے. کیا فائدہ ہے ایسی محبت کا؟ اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ وہ ظاہری جذبات کو محبت کا نام دے رہے ہیں، ورنہ محبت تو عمل کا نام ہے. محبت جذباتی کام تھوڑی ہے. محبت تو ایک میچور جذبہ ہے. محبت جذباتی نہیں ہوتی. بس تھوڑی دیر کے لیے جذبات ابھرے تو میں نے کہا محبت ہے، اور کام کی باری آئی تو بیٹھ گئی، تھکی ہوئی ہوں، نہیں کر سکتی. اگر آپ کسی جگہ پر نگران ہیں اور آپ ان کا حق ادا نہیں کر رہے تو اللہ سے ڈریے، کیونکہ ایسے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہ کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود اتنے ذمہ دار تھے کہ وہ کام کر لیتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہمیں اس حدیث کو پڑھ کے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد چھوڑا ہوا تھا، جو مرضی کرو. ٹھیک ہے، چھوڑا ہوگا آزاد. اس کا دوسرا مطلب اگر آپ اصل میں مفہوم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنا ہر کام کر لیتے تھے وقت پہ، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی کہ ان کو ڈانٹا جائے. یہ ہم میں جب تک 20-30 لوگوں کی فوج ہمارے پیچھے نہ لگے، 24 گھنٹے ہمارا پیچھا نہ کرتے رہے، ہم کام نہیں کرتے. وہ پیچھے آتی ہے تو ہم چلتے ہیں، وہ رکتی ہے تو ہم بھی رک جاتے ہیں. تو بہرحال اس حدیث کو دیکھیے کہ وہ 10 سال ان کے پاس پھر کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا. پھر ہم کہتے ہیں کہ دین پڑھے لکھے لوگوں میں اخلاق نہیں ہے. بھائی آپ ہی تو کوئی انسانیت والا رویہ دکھائیں. اگر آپ ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جس میں آپ کو ڈانٹ ہی پڑے تو پھر آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو بڑے پھول پیش کیے جائیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا خادم کھانا لائے اور وہ اسے اپنے ساتھ کھلانے کے لیے نہ بٹھا سکے تو اسے 1 یا 2 نوالے ضرور کھلا دے، کیونکہ اس نے اسے تیار کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے. اب یہ کیا ہے؟ یعنی وہ اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھا رہا ہے، تو مالک پر بھی یہ پھر حق ہے، ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ اسے کم از کم اپنے ساتھ نہ بٹھائے، لیکن اسے 2-3 نوالے ضرور دے. اگر آپ نے گھر میں کوئی ایسی عورت رکھی ہے کہ جو آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، آپ اس کو سارا نہیں دے سکتے، کم از کم آپ اس کو تھوڑا بہت دے دیں کہ یہ لیں آپ اپنے گھر کے لیے لے جائیں یا چکھ لیں، یا تھوڑا سا زیادہ بنوا لیں تاکہ اس کو بھی بیچ میں سے دے دیں. اور دیکھیں اس میں کیا ہے کہ انسان کے جذبات کا خیال رکھا جائے. اگر آپ ایک شخص سے سارا کام کرواتے ہیں پھر اسے باہر بھیج دیتے ہیں کھانے کے ٹائم پہ، تو وہ بہت عجیب محسوس کرے گا کہ شاید میری کوئی واقعی میں عزت نہیں ہے، شاید میرا کوئی مقام نہیں ہے. اس کو بہت حقیرانہ لگے گا اپنا آپ. اس وجہ سے کہا کہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کی دل آزاری سے بچانے کے لیے اسے کیا کرو، 1-2 لقمے دے دو کم از کم. تو بہرحال ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، اپنی ذمہ داری اچھے سے ادا کرتے جائیں. آپ ابھی کسی بھی رشتے میں ہیں، آپ لکھیں اپنے پاس. دیکھیں لکھنے میں آپ کا ٹائم تو لگے گا، لیکن آپ کی زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ. آپ اچھے سے سیکھ لیں گے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، کب کب کرنا ہے، اور خودارا ذمہ دار بنے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے کاموں میں ذمہ دار نہیں بنتے، آپ وہاں سے نکال دیے جاتے ہیں. بہانہ کیا بنتا ہے؟ کوئی انسان، مجھے محض لگ رہا اس انسان نے مجھے نکال دیا. اس نے نہیں نکالا،
آپ کی بے عملی نے آپ کو نکالا. جہاں پر آپ رہیں گے اور بیکار رہیں گے، اللہ آپ کو وہاں سے اٹھا کے کہیں اور پھینک دے گا اور کسی اور کو لے آئے گا آپ کی جگہ پہ، تاکہ کام ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کام چاہیے. باتیں کرنا، جذباتی ہونا، یہ اللہ کو ہم سے درکار نہیں ہے. تو ذمہ داری ادا کریں جہاں جہاں پر ہیں آپ. اور آپ یقین رکھیں، ایک انسان ایٹ اے ٹائم بہت سے کام کر سکتا ہے، تبھی اللہ نے اسے ایٹ اے ٹائم بہت زیادہ رشتے دیے. ایٹ اے ٹائم ایک عورت بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، نند بھی ہے، بھابھی بھی ہے، بعض اوقات ساس بھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایٹ اے ٹائم آپ کے اوپر اتنے زیادہ رشتے جو ہے نا وہ فرض کیے ہیں نا، تو اس کا مطلب آپ بہت سے کام ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہیں، کوارے ہوتے ہوئے بھی. تو اس وقت سے فائدہ اٹھائے. یہ جو ساری گیم ہے نا، اصل میں یہ ٹائم مینجمنٹ کی ہے کہ آپ اپنا وقت رکھیں. اگر میں نے اس وقت میں یہ کام رکھا ہے تو مجھے ہر حال میں یہ کام کرنا ہے، باقی کے کام بعد میں دیکھوں گی. ابھی اس وقت جس چیز کا وقت ہے نا وہ کرو، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کریں، ہم سب کو ذمہ دار بنائیں. خاص طور سے سب سے پہلے میں اپنے لیے اس میں استقامت کی دعا کرتی ہوں، کیونکہ پہلے آپ خود کریں پھر دوسروں کو کہیں. اور اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہماری اصلاح کر دے. ہم اپنے کاموں کو اچھے سے نبھائیں، ہر رشتے کو، ہر ذمہ داری کو اچھے سے ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں سے ادھورے ہی نکال دیے جائیں کہ ہم نے وہ کام اچھے سے ادا نہ کیا ہو. خیر اور عافیت کے ساتھ، آمین یا رب. قد كفاني علم ربي من سؤال